یہ فیصلہ ایوان میں نہیں ہونا تو پھر یہ فیصلہ میدان میں ہوگا۔ کھلم کھلا مطالبہ کر رہے ہیں، ریلیز خان کو رہا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنظیمات مدارس عربیہ کا اور حکومت کا جو معاملہ چل رہا ہے، جس کے لیے حکومت کی بدنیتی بل پہ دستخط نہ کرنا صدر کا، اور اس کے مقابلے میں ایک سرکاری مولویوں کا اجلاس کروا دینا، یہ سب کچھ واضح اور نمایاں نظر آ رہا ہے کہ حکمران بد نیت ہیں اور کسی صورت بھی یہ بل جو ہے اسے ایکٹ نہیں بنانا چاہتے، اسے آئین کا حصہ نہیں بنانا چاہتے۔ گزشتہ روز جامعہ عثمانیہ اسلام آباد میں اتحاد تنظیمات مدارس العربیہ کا اجلاس ہوا مفتی منیب الرحمن صاحب کی صدارت میں، جس میں مفتی تقی عثمانی، پروفیسر ساجد میر اور دیگر افراد کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بطور خاص شرکت کی۔ اجلاس میں قرارداد پاس ہوئی، متفقہ طور پر سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ترمیمی سوسائٹیز رجسٹریشن بل مورخہ 20-21 اکتوبر 2024 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہوا، اور اسی روز قومی اسمبلی کے اسپیکر کے دستخط سے حتمی منظوری کے لیے ایوان صدر کو ارسال کر دیا گیا۔ مورخہ 28 اکتوبر 2024 کو صدر کی طرف سے ایک غلطی کی نشاندہی کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آئین اور قانون کے تحت اسے قلمی غلطی گردانتے ہوئے اس کی تصحیح کر دی، اور تصحیح شدہ ترمیمی بل مورخہ 1 نومبر 2024 کو ایوان صدر کو ارسال کر دیا، جسے صدر نے قبول کرتے ہوئے اس پر زور نہیں دیا۔ بعد ازاں صدر کی طرف سے 10 دن کے اندر مذکورہ ترمیمی بل پر کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا، البتہ 13 نومبر 2024 کو نئے اعتراضات لگا دیے گئے جو کہ میعاد گزرنے کی وجہ سے غیر مؤثر تھے۔ نیز ایک کے بعد دوبارہ اعتراض لگایا بھی نہیں جا سکتا، لہٰذا یہ بل اب قانونی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حوالے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی نظیر موجود ہے۔ نیز اسپیکر نے علی اعلان اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے نزدیک یہ باقاعدہ ایکٹ بن چکا ہے، اور انہیں صرف ایک ہی اعتراض موصول ہوا تھا اور دوسرا اعتراض آج تک انہیں نہیں ملا۔ بس ہمارا مطالبہ ہے کہ قانون کے مطابق بلا تاخیر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع ہو۔ شرکائے اجلاس کی کچھ نام میں نے پہلے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیے ہیں، باقی تمام جو تنظیمات تھیں ان کے افراد بھی، ان کے نمائندگان بھی شامل تھے، وفاق شیعہ، وفاق سلفیہ اور جامعہ اور منصورہ کے جو 5 تنظیمات ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بعد میں پریس سے خطاب کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی صحافیوں سے گفتگو کی۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور شام اور لبنان وغیرہ کے حالات دیکھتے ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی ملک میں بد امنی ہو، ہم امن قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم مطالبات اپنے پرامن طریقے سے آئینی اور قانونی طور پہ منظور کروانا چاہتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ سوالوں کے جواب دیے۔ آج مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں مفصل تقریر کی اور اس میں ساری صورتحال بیان کی کہ 2004 سے لے کے اب تک کتنے معاہدے حکومتوں کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن ہر دفعہ حکومت پھر جاتی ہے۔ اور انہوں نے اپنے بیان میں خطاب میں یہ بھی کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے، کہا جا رہا ہے یہ IMF کا بہت دباؤ ہے۔ انہوں نے کہا اگر IMF کا دباؤ ہمارے مسئلے پہ ہے تو عمران خان کے مسئلے پہ کانگریس میں قرارداد پاس ہوئی ہے، امریکی کانگریس میں، اور یہاں سے اس کا جواب دیا گیا کہ ہم کو امریکہ کے غلام نہیں ہیں، تو کیا ہم IMF کے غلام ہیں اور IMF کی مرضی سے قوانین بنائیں گے؟ تو ہمیں یہ آپ پہلے بتا دیتے تاکہ ہم اگر غلام ہیں تو ہم پھر اس کا بندوبست کر لیں، اس کا ہم اس غلامی کی زندگی کو تو برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا
آخر میں بڑی تحمل سے، بردباری سے، دلائل سے سارا کیس انہوں نے قومی اسمبلی کے سامنے رکھ دیا۔ اب بھی اگر خدا نخواستہ اسمبلیاں اور ایوان دینی مدارس کے بل کی منظوری کی طرف نہیں آتے یا آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، تو اس سے آپ ان کی نیتوں کا اور دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن و سنت کے لیے ان کے کیا جذبات ہیں، ان کے اندر کیا بغض بھرا ہوا ہے، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ یہ بیچارے کرنا تو چاہتے ہیں لیکن اوپر سے دباؤ، تو اوپر سے تو دباؤ صاحب اب بڑے آ رہے ہیں۔ اگر اوپر والے دباؤ پہ آپ نے چلنا ہے تو اوپر سے تو ایک دباؤ، پھر دوسرا دباؤ، پھر تیسرا دباؤ۔ اوپر والوں نے تو آج کل ناک میں دم کر رکھا ہے۔ امریکہ بہادر کی نئی حکومت جو آ رہی ہے، وہ کھلم کھلا مطالبہ کر رہے ہیں، ریلیز خان کو رہا کرو، بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں، خاص کر کے ٹرمپ کی جو کابینہ بننے والی ہے نئی، اس کی نامزدگیاں جو ہو رہی ہیں، ادھر برطانیہ سے پارلیمنٹیرین کے اور وزیر خارجہ کے خطوط آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی قوم کو بتائیں نا کہ ہم کھڑا نہیں ہو سکتے، ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ہمارا وینٹیلیٹر امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے تھے اگر امریکہ آج وینٹیلیٹر ہٹا لے تو ہم تو چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو امریکہ وینٹیلیٹر کی بجائے اب تو میرا خیال ہے کوئی گھنٹیلیٹر آپ کو دے رہا ہے۔ تو آپ اب دیکھتے ہیں کہاں تک عمل کرتے ہیں۔ دینی مدارس کے معاملے میں یہ عذر کرنا کہ آئی ایم ایف یا فیٹف یا فلاں ادارہ ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے، کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ مولانا نے بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ایوان میں نہیں ہونا تو پھر یہ فیصلہ میدان میں ہوگا، جس کی مولانا پہلے کئی دن پہلے دھمکی تو دے چکے تھے، مارچ کی اور دھرنے کی، لیکن تنظیمات مدارس عربیہ نے میرا خیال ہے ان کو کچھ ٹھنڈا کیا ہے کہ ابھی آپ احتجاج کی طرف نہ جائیں، ابھی حکومت کو مہلت دیں، ٹائم دیں، دیکھیں کہ یہ کہاں تک ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں وزیر اعظم نے میرے ساتھ وعدہ کیا، بل ہم نے پیش کیا اسمبلی میں، ایک خواندگی بھی ہو گئی، پھر کہیں سے حکم آیا، دوسری خواندگی اس کی نہیں ہو سکی اور اسے ڈراپ کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اب پھر منظور کر کے سینٹ سے، قومی اسمبلی سے بل منظور ہو چکا ہے، اور منظور کرنے کے باوجود صدر اس پہ دستخط نہیں کر رہے، حالانکہ وہ قانون کے مطابق ایکٹ بن چکا ہے۔ مولانا نے کہا مجھے 40 سال انہی ایوانوں میں گزر گئے ہیں، مجھے کوئی نہ پڑھائے، ہم بہت کچھ پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا طریقہ کار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے دینی مدارس کی نمائندگی کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے مولانا کا شکریہ ادا کیا ہے تنظیمات کی طرف سے کہ آپ نے قومی اسمبلی میں دینی مدارس کی، دینی مدارس پاکستان میں لا وارث، جن کا کوئی والی وارث نہیں، یعنی ایم اے پاس، ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی، ایم اے اردو، ان کو آپ کسی دینی مدارس کے فارغ التحصیل کے سامنے بٹھا دینا تو یہ اس کے سامنے زیرو حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ ایم اے عربی بھی، ایم اے اسلامیات بھی دینی مدارس کے پڑھے ہوئے کے سامنے، لیکن وہ پڑھا لکھا ہے حکومت کی نظر میں، اس لیے کہ وہ جس نظام تعلیم سے گزر کے آیا ہے وہ نظام تعلیم لاڈلا ہے اور اسے چلانے والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دینی مدرسے کا طالب علم جس نظام تعلیم سے پڑھ کے آیا ہے، اس نظام تعلیم کو وہ پسند نہیں فرماتے اور اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی طرح اس نظام کا خاتمہ ہو جائے۔ تو دینی مدارس الحمدللہ یہ سن لیں کہ اس وقت اتنی بڑی قوت ہیں، لاکھوں افراد، کوئی 20 لاکھ کہتا ہے، کوئی 30 لاکھ کہتا ہے، یہ 20 لاکھ جس دن باہر نکل آئے، اور یہ 20 لاکھ ایسے بھی نہیں ہیں کہ ان میں سے کوئی پیچھے رہ جائے گا، یہ نکلیں گے تو سارے نکلیں گے۔ 20 لاکھ طلباء اگر سڑکوں پہ آ گئے تو حکمرانوں کو میرا خیال ہے کہ ہیلی کاپٹر بھی بھاگنے کے لیے نہیں ملے گا، لیکن
الحمدللہ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ دینی مدارس نے کبھی یہ رستہ اختیار نہیں کیا، تصادم کا رستہ، بد امنی کا رستہ، لڑائی جھگڑے کا رستہ، جو کچھ جتنا کو انہیں قبول کیا جا رہا ہے، جتنا کچھ انہیں ان کے لیے منظور کیا گیا ہے، وہ اسی پہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں مدارس میں تعلیم حاصل کر کے 8-10 سال جب فارغ ہوتے ہیں تو حکومت ان کی سندوں کو درخور اعتنار نہیں سمجھتی، وہ کہتے ہیں کہ ان کی سندوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور یہ تو ان پڑھ ہیں معاذ اللہ، یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے تو صرف وہ ہیں جنہوں نے میٹرک FA BA کیا ہے یا MA کیا ہے۔ تو دینی مدارس کا، تنظیمات کا یہ مطالبہ بالکل جائز اور برحق ہے کہ پہلے تو رجسٹریشن اور پھر اکاؤنٹ، بلکہ مولانا نے اور تنظیمات والوں نے ان کا لحاظ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیتا ہے، وگرنہ مطالبہ تو یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ اس کے لیے اللوں تللوں کے لیے آپ اپنے فضائیہ کے طیارے لے کے پھرتے ہیں یا پھر رہی ہیں، تو 10 ارب 20 ارب روپیہ سالانہ بجٹ مدارس کے لیے رکھا جائے، جو ان کو دیا جائے، جو مدارس رجسٹرڈ ہو جائیں، لیکن نہ کسی نے مطالبہ کیا ہے، نہ کسی کو فکر ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ مطالبات فقیر کا دل کہتا ہے ان کو ماننے پڑیں گے، نہیں مانیں گے تو پھر مولانا نے کہا فیصلہ میدان میں ہوگا۔